یہ پرانے وقتوں کی بات ہے۔ ایک جنگل کے قریب ایک بہت ہی خوبصورت سا گاؤں بسا ہوا تھا۔ اس گاؤں کے اندر دو بچے بنٹو اور مینا اپنی ماں اور اپنی دادی کے ساتھ رہتے تھے۔ ان کی زندگی کافی اچھی چل رہی تھی، بہت سکون میں تھے۔ بنٹو مینا ہمیشہ ایک ساتھ ہی کھیلتے تھے۔ وہ دونوں بہن بھائی تھے، لیکن ان کے اندر بہن بھائیوں سے بھی زیادہ پیار تھا۔ ہر کام ایک ساتھ کرتے تھے، ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے تھے اور ایک دوسرے کی ہمیشہ مدد کیا کرتے تھے۔ ایک دن اسکول سے واپسی پر بنٹو نے مینا سے کہا، بہنا چلو یار جنگل گھومنے چلتے ہیں۔ میرا تو بہت دل تھا کہ ہم کہیں گھومنے جائیں، لیکن ماں ہمیں جانے ہی نہیں دیتی۔ آج اسکول سے جلدی چھٹی ہو گئی ہے، چھٹی تک ہم واپس بھی آ جائیں گے، چلو نا، موسم بھی آج بہت پیارا ہے۔ مینا اسے کہنے لگی، نہیں بنٹو بھیا، ہم نہیں جا سکتے، تمہیں پتا ہے نا ماں کتنا ناراض ہوتی ہے۔ اگر ہم ذرا سے بھی لیٹ ہو گئے تو ہم ماں کو کیا بتائیں گے؟ کچھ نہیں ہوتا نا مینا بہن، چلتے ہیں، ہم جلدی واپس آ جائیں گے۔ ہم لوگ بس اسکول کی چھٹی تک ہی وہاں تک رہیں گے، پھر اس کے بعد آ جائیں گے۔ ماں کو کون بتائے گا، ان کو پتا بھی نہیں چلے گا۔ اس طرح مینا مان گئی اور وہ دونوں جنگل کی طرف نکل دیے۔ اس دن موسم بہت خوبصورت تھا، بہت پیاری اور ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ بنٹو اور مینا بھی دونوں جنگل میں بہت مزے سے چل رہے تھے۔ ان کو بہت اچھا لگ رہا تھا وہاں پر خوبصورت سبزہ اور ٹھنڈی ہوا دیکھ کر۔ وہ ایک جگہ جا کر رکے کہ ایک دم سے انہوں نے کراہنے کی آواز سنی۔ وہ دونوں ایک دم سے ڈر گئے کہ یہ کیسی آواز ہے۔ انہوں نے جب دیکھا تو ایک شیر زخمی پڑا ہوا تھا، جس کے پیر میں ایک بڑا سا کانٹا چبھا تھا، جس کی وجہ سے وہ درد سے کرا رہا تھا۔ وہ دونوں پہلے تو دیکھ کر ڈر گئے، لیکن ان کو اس پر بہت ترس آیا کیونکہ وہ بہت زیادہ تکلیف میں تھا۔ بنٹو ہمت کر کے آگے بڑھا اور شیر کے پیر میں سے وہ کانٹا نکال دیا۔ کانٹا نکلتے ہی شیر کھڑا ہو گیا۔ اس نے ان کا بہت شکریہ ادا کیا۔ بنٹو مینا تو ڈرے ہوئے تھے کہ شاید ابھی ہم پر حملہ کر دے گا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ شیر ان سے باتیں کرنے لگا اور اس طرح وہ دونوں دوست بن گئے۔ بنٹو مینا اس وقت تو گھر آ گئے، لیکن وہ اگلے دن سے اسکول سے واپسی پر ہمیشہ شیر کے پاس جاتے۔ شیر ان کو اپنی پیٹھ پر بٹھا کر جنگل گھماتا۔ وہ بہت ساری باتیں کرتے تھے، شیر بھی ان کے ساتھ بہت خوش تھا۔ بنٹو مینا اب روز دیر سے گھر آنے لگے۔ اب ان کی ماں کو فکر ہونے لگی تھی کہ یہ دونوں کہاں چلے جاتے ہیں۔ ان کی اسکول سے واپسی کے بعد یہ پورا 1 گھنٹہ لیٹ آتے ہیں۔ اسکول تو ان کا نزدیک ہے، پھر ان کو واپس آنے میں اتنی دیری کیوں ہو جاتی ہے؟ وہ اپنی پریشانی لے کر دادی ماں کے پاس گئیں۔ امی دیکھیں نا، یہ بنٹو اور مینا اتنی لیٹ کیوں آتے ہیں؟ میں تو پریشان ہو گئی ہوں، مجھے ڈر لگتا ہے کہ کسی غلط کام میں تو نہیں پڑ گئے۔ میں ان کا کیا کروں؟ آپ مجھے بتائیے کہ ان کا کس طرح پتہ لگایا جائے کہ اتنا لیٹ کیوں آتے ہیں۔ ارے بہو رانی، تم ایسے ہی پریشان ہوئی رہتی ہو، ہر وقت ان پر سختی کرتی ہو۔ ذرا سا بچے کہیں گھومنے یا سیر کرنے نکل جاتے ہوں گے، آ ہی جاتے ہیں نا واپس، وہ کون سا ادھر ہی رہ جاتے ہیں۔ پریشان نہیں ہو، وہ آئیں گے تو ان سے پوچھ لیں گے۔ ابھی وہ دونوں کھڑی یہ باتیں ہی کر رہی تھیں کہ پیچھے سے بنٹو اور مینا آتے دکھائی دیے۔ وہ آ کر جیسے ہی کھڑے ہوئے تو ان کی ماں پریشانی میں بولی، کہاں چلے جاتے ہو تم لوگ؟ اتنی دیر تو نہیں لگتی اسکول سے واپسی پر، تم لوگ اتنی دیر میں کہاں جاتے ہو؟ مجھے بتاؤ۔ بنٹو اور مینا نے اب اپنی ماں کو سچ بتانے کا فیصلہ کر لیا تھا اور اپنے دوست سے ملوانے کا بھی۔ بنٹو ان سے کہنے لگا، ماں پریشان نہیں ہو، ہمارا ایک دوست بنا ہے، ہم اس سے ملنے جاتے ہیں، وہ جنگل میں رہتا ہے۔ ان کی ماں یہ سن کے تو پریشان ہوئی، لیکن بنٹو کہتا رہا، ماں وہ بہت اچھا ہے، آپ دیکھنا کل میں اس کو آپ سے ملواؤں گا، کل ہم تینوں ساتھ میں آئیں گے۔ اگلے دن جب ان کی ماں اور دادی نے بنٹو مینا کو آتے دیکھا تو ان کا تو ڈر سے برا حال ہو گیا۔ دونوں چھپ کے پیچھے کھڑی ہو گئی کیونکہ بنٹو مینا اکیلے نہیں بلکہ ایک شیر پہ سوار ہو کے آ رہے تھے۔ وہ دونوں تو ڈر کے مارے کچھ بول ہی نہیں پا رہی تھیں۔ تو بنٹو شیر سے اتر کے بولا، ماں، دادی، دیکھو یہی وہ ہمارا دوست ہے جسے ہم آپ سے ملوانا چاہتے تھے، ہم روز اس سے ملنے جاتے ہیں، یہ ہمارا بہت اچھا دوست بن گیا ہے،
یہ ہمیں اپنے اوپر سیر کرواتا ہے اور پورا جنگل گھماتا ہے۔ ابھی وہ اپنی ماں اور دادی کو یہی بتا رہا تھا کہ گاؤں والے ہتھیار لے کر آ گئے، کسی کے ہاتھ میں بندوق تھی تو کسی کے ہاتھ میں چاقو، سارے کے سارے اکٹھے ہو گئے کیونکہ انہوں نے گاؤں میں شیر کو آتے دیکھ لیا تھا۔ وہ کہنے لگے آپ لوگ پریشان نہیں ہوں، ہم اس کو ابھی مار دیں گے، یہ آپ لوگوں کو کچھ نہیں کر سکتا۔ اس پر بنٹو بہت پریشان ہو گیا اور وہ پریشان ہو کر سارا منظر دیکھ رہا تھا اور اس فکر میں تھا کہ کس طرح سے اپنے دوست کو بچایا جائے، یہ گاؤں والے تو اس کو مار دیں گے۔ وہ کیسے یقین دلائے کہ یہ شیر باقی شیروں کی طرح نہیں ہے، اس نے ہمیں نہیں کھایا، ہم کتنے دن سے اس کے ساتھ ہیں۔ لیکن گاؤں والے تو کچھ سن ہی نہیں رہے تھے، بہت شور کر رہے تھے۔ تو بنٹو ایک دم خاموش ہوا اور پھر ان سے کہنے لگا آپ لوگ میرے دوست کو کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہ باقی شیروں کی طرح نہیں ہے، یہ بہت اچھا ہے، اس نے ہماری کئی بار مدد بھی کی ہے، ہمارے ساتھ بہت باتیں کرتا ہے اور ہم اس کے ساتھ پورا جنگل بھی گھومتے ہیں، یہ آپ لوگوں کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ آپ لوگوں کو اس بات کا پتہ نہیں ہے لیکن اس کی وجہ سے گاؤں میں کوئی بھی دوسرا جانور نہیں آتا تاکہ شیر اس کو کھا نہ جائے۔ آپ اس کو نہیں مار سکتے، اس نے ہماری مدد کی ہے، یہ ہمارا دوست ہے، ہم اپنے دوست کو اس طرح سے مرنے نہیں دے سکتے۔ پہلے تو گاؤں والے اس کی بات نہیں مانے لیکن اس کے بہت سمجھانے پر پھر گاؤں والے مان گئے اور اس طرح انہوں نے شیر کو چھوڑ دیا۔ بنٹو اور مینا نے اس طرح شیر کی جان بچائی اور اپنی دوستی کا فرض نبھایا۔ شیر ان کو اپنے اوپر بٹھا کر پھر سے جنگل کی سیر کروانے لے گیا اور پھر وہ خوشی خوشی جنگل گھومنے لگے۔ شیر بھی ان کے ساتھ بہت خوش رہتا تھا کیونکہ اس کا اکیلا پن دور ہو گیا تھا، وہ ان بچوں کے ساتھ بہت خوش ہوتا تھا اور اس طرح وہ تینوں خوشی خوشی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوست بن گئے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ روز آپ کو اس طرح کی مزیدار سی سٹوریز دیکھنے کو ملتی رہے۔